طرف دیکھیے نور کا ہے سما، کس قدر محترم جشن رحمان ہے۔ میری دلی تمنا ہے، خواہش ہے، اور ہم سبھی لوگوں کی ہے کہ وہ ہم اپنے بزرگوار کرم فرما الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب دام ذلکم العلی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اقوال مقدسہ سے بیان فرما کر ہم لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب صوفی سید اظہار علی صاحب۔ پہلے میں اپنے جد محترم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور پھر ان کے وسیلے سے تمام مقدس نفوس کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ آقا اسے قبول فرمائیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابتدائی ناظم میرے عزیز شکیل گیابی صاحب نے جس طرح قاری اسلام عارفی صاحب کو دعوت دی تھی، بہرحال ان کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ عالم بھی ہیں ندوے سے، اس لیے سفر میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کی فرض جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے بہرحال فرض نہیں پورا کیا ہے۔ وہ مجرم نہیں ہیں، اور یہ ڈائس پر تشریف فرما ہمارے محترم جناب سید فرقان وحید ہاشمی صاحب سجادہ نشین خانقاہ حافظیہ خیر آباد شریف، محترم واصف فاروقی صاحب، شکیل گیابی صاحب، عمر فاروقی صاحب، رضوان فاروقی صاحب، جناب سید کفیل احمد ایڈوکیٹ صاحب، صغیر نوری صاحب، جناب نصیر بارابنکوی صاحب، ہمارے مجیب صدیقی کرنل گنجوی صاحب، ڈاکٹر سید آصف علی صاحب، سجادہ نشین شاہ عبد الرحیم رحیم آباد خیر آباد سیتاپور، جناب ریاض احمد خان صاحب اور ان کے رفقا شہاب عالم خان صاحب، اور تمام وہ معزز حفاظ اکرام جو مدرسہ فرقانیہ کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ صرف اتر پردیش میں اور نہ ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر تمام بیرون ملک میں اس طرح کے حفاظ، حافظ اور قاری اسقیل سلمہ جو میرے بیٹے کے استاد بھی ہیں، اور ان کے تمام رفقا، حافظ شریف عرفی صاحب، اور جو بھی میرے مہمان گرامی، میں نام لوں تو وقت سب اسی میں ہو جائے، ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے راہ راست کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، اور اپنے اپنے دور میں ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے ان فریضوں کو جو اللہ کی طرف سے نافذ کیے گئے تھے پورا انجام دیا، لیکن پھر بھی
یہ انسانیت جس روپ میں خدا خود دیکھنا چاہتا تھا شاید اس روپ میں نہیں آ پائی، تو سب سے آخر اپنے حبیب آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظاہری دنیا میں مبعوث فرمایا، یہاں بھیجا، اور جس طرح کی کمی انسانیت کی اس اعلیٰ معیار اور مقام کو پورا کرنے میں اس سے پہلے رہ گئی، ان تمام تر صفات سے متصف کر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے 40 برس تک اللہ کے اس نظام، اللہ کے اس دین جو اس کا مقصود تھا، اس کی ہمواری کے لیے 40 برس تک زمین ہموار کی۔ دراصل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 40 برس ہی اصل ہیں۔ کسی کھیتی کو، کسی فصل کو، کسی ثمر کو پانے کے لیے کھیتی کی جاتی ہے، اور پھر اس سے پھل اور پھول جو پیدا ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ زمین ہموار کی جائے، بنجر زمین کو نرم زمین بنایا جائے، پھر اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو کھر پتوار، میں یہاں تیرگاؤں میں ہوں اس لیے تیرگاؤں سے بات کر رہا ہوں، کہ جو کھر پتوار ہیں وہ بینے جاتے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے کا نقص فصل کو نہ پیدا کریں، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو عنقریب اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 برس تک مسلسل عرب کی اس زمین پر اپنے عمل سے، اپنے طریقے سے، اپنے زندگی کے اطوار سے اللہ کے بندوں کو وہ سبق دیا کہ ایک ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ کس طرح جیا جائے، نفرتوں کے چراغ کس طرح بجھائے جائیں، تاکہ جب ایک چراغ محبت کا جل جائے تو پوری عالم میں روشنی ہو جائے۔ جب تک نفرتوں کے چراغ باقی رہیں گے، روشنی اپنی پوری طرح، اپنی پوری تابانی کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ حالانکہ روشنی کی صفت یہ ہے کہ ایک پورا محیط اندھیرا ہو اور اس میں اگر جگنو چمکتا ہے تو وہ اپنی شناخت دکھاتا ہے اور چمک سامنے آ جاتی ہے، لیکن اسے جس طرح اندھیرے پر غالب آ جانا چاہیے وہ کمی رہتی ہے۔ تو اس ضیاء کو روشن کرنے کے لیے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جو اللہ کو مقصود ہیں انہیں کیسے پوری طرح سے پوری دنیا پر نافذ کیا جائے، اس کے لیے اس زمین کا ہموار کرنا بہت ضروری تھا، اور اس زمین کو ہموار کرنے میں سب سے پہلے نفرتوں کے چراغ بجھانا بہت ضروری تھا، جسے میرے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سماج میں لوگوں کو نفرت چھوڑ کر محبت کی طرف دعوت دی اور محبت سے جینا سکھایا۔ وہ ظالم اور جنگجو لوگ جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر کئی پشتوں تک قبیلے در قبیلے لڑتے رہتے تھے اور ایک دوسروں کے خون کے پیاسے رہتے تھے، وہ ظالم ترین لوگ جو لوگ اپنے یہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان سب کو انہوں نے یہ تعلیم دی کہ نہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، جو ان کی پرورش کرے گا وہی اصل میں انسانی زندگی کا اصل حقدار ہوگا اور وہی اس کی جزا پائے گا۔ یہ سبق دینا خاتون کی اور نسوانی اہمیت کیا ہے اسلام میں، نہ صرف اسلام میں بلکہ اللہ کی مخلوق میں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ یہی عورتیں ہماری ماں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اور انہی سے خاندان چلتے ہیں، انہی سے زندگیاں آگے چلتی ہیں، انہی کی بدولت زندگی ہے۔ تو ان کا کس درجہ اور کیسے احترام کیا جانا چاہیے، ان سے کیسی محبت کی جانی چاہیے۔ کسی طریقے 40 برس تک کسی طرح کا کوئی بھی ایسا کام نہیں بتایا گیا کہ اتنے دن تک کھڑے ہو جاؤ، روزے رکھو، نماز پڑھو اور سر سجدے میں ڈال، کچھ نہیں۔ 40 سال تک لگاتار مسلسل صرف اور صرف محبت کا درس دیا گیا، اور پھر جب لوگوں کے دل نرم ہو گئے تب اللہ کے احکامات کی طرف راغب کیا گیا، کیونکہ اللہ کسی سخت دل میں نہیں رہتا۔
یہ انسان کا دل مسکن الہی ہے اور وہ نرم دل میں پایا جاتا ہے. نرم دل مومن کا دل نرم ہوتا ہے، نرم دل میں وہ رہتا ہے. اس لیے میرے آقا نے انسانوں کو پہلا درس یہ دیا کہ اپنے دلوں کو نرم فرما لو تاکہ اللہ تمہارے دلوں میں قیام کر سکے. اور جب اللہ تمہارے دلوں میں قیام کرنے لگ جائے تو پھر تمہاری زندگی میں کسی طریقے کی کوئی مشکل نہ رہ جائے گی، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ رہ جائے گی. اس لیے جب تمہارا دل نرم ہو جائے گا تو تم دوسرے کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جاؤ گے. جب پریشان ہو جاؤ گے تو پھر اس کی پریشانی دور کرنے کا راستہ بھی تم ہی نکالو گے، جو انسان کا پہلا فرض ہے. یہ ایک حکمت تھی جس حکمت کو میرے آقا نے پوری طرح ہموار کیا اس زمین کو، اور اس حکمت سے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا. اور پھر جب لوگ حکمت سے اور محبتوں سے مزین ہوئے تو پھر شریعت کے حکم کی طرف آپ نے قدم رکھا، اور اللہ کے حکم سے 40 سال کے بعد شریعت کے سبق کو لوگوں کو پڑھایا کہ کیا چیزیں تم پر فرض ہیں اور کیا چیزیں تم پر حرام ہیں، کن چیزوں کا تمہیں استعمال کرنا چاہیے، کن چیزوں سے تمہیں رکنا چاہیے. تو مجھے اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم آج اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر کسی بھی طریقے کا کوئی دین لادنا چاہتے ہیں، میری ذمہ داری ہے باپ کی حیثیت سے، کیونکہ میں مجازی رب ہوں اپنے بیٹوں کا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین اپنی اولادوں کے مجازی رب ہیں. جس طرح میں حقیقی رب ہوں اسی طرح یہ مجازی رب ہیں. تو اگر ہمیں اپنے بچوں کو صحیح راہ دکھانی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی زندگی سنوارنی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں سے بھی پہلے محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہیے. ان کو دوسروں کا درد کیا ہے یہ سکھانا چاہیے. ہمیں کیسے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا چاہیے یہ سکھانا چاہیے. ہمیں کیسے کھانا چاہیے یہ سکھانا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو پہلے یہ سکھانا چاہیے کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی آدمی 2 روز سے بھوکا ہے اور میں کھا رہا ہوں تو مجھے اپنا کھانا اسے دے دینا چاہیے. اگر ہم اسے یہ نہیں سکھا پائے اور ہم نے اسے جامع العلوم اور مظاہر العلوم سے فارغ کرا دیا 14 سال کا ایک سند کا ٹکڑا لے کر اور اسے مستند عالم بنوا دیا، وہ فضول ہے میری سمجھ سے جب تک اس کے دل میں یہ گداز نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اور اس کے دل سے، اس کے زبان سے، اس کے حلق سے نوالا اگر اتر رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی اس نے آقا نامدار کی تعلیمات کو نہیں سیکھا ہے، اللہ کی اس مرضی کو نہیں پایا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے اور آقا نے وہی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے اندر وہ سوز و گداز پیدا کر لو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے تمہیں ہمدردی پیدا ہو جائے. اگر کسی تعلیم کے ذریعے ہم یہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرے تعلیمی معیار میں یا درس کے نظام میں کہیں کوئی کوتاہی ہے. ہمیں تلاش کرنا چاہیے تمام بزرگوں کو، اکابرین کو، کہ ہم کہیں نہ کہیں اس راستے پر نہیں جا رہے ہیں جو منشائے رسول ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت پر، جو ظاہری شریعت ہے اس پر پابند ہوں، آپ اس کے قالب پر نگاہ رکھتے ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے قلب پر نگاہ نہیں رکھ رہے ہیں. ہمیں اس کے قلب پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ جتنے نظام بنائے گئے، کوئی بھی نظام بنایا جاتا ہے تو اس لیے کہ سماج سے کرپشن ختم ہو. اور کرپشن کیسے ختم ہو؟ اگر وہ اس نظام کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے بھی کرپشن ختم ہو سکتا ہے تو ہمیں اس وقت وہاں پر اس کا متبادل استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ میرا مقصد یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، رسول کی منشا بھی یہی ہے کہ سماج سے کرپشن ختم ہونا چاہیے. اور اگر ہم ان ظاہری طریقوں سے کرپشن نہیں ختم کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہماری نگاہ کی کوتاہی ہے یا ہمارے عمل کی کوتاہی ہے. بہرحال، اور اسی تعلیمات کو اولیاء کرام نے، ظاہر ہے کہ ہم سب صحابہ کرام کے بہرحال احترام کرنے والے لوگ ہیں. صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد آقا کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا اور گزارنے کا درس بھی دیا. لیکن صحابہ کرام اللہ کی طرف سے
उस मकामात के लिए नहीं जिन मकामात के लिए अल्लाह ने अपने अंबिया के बाद औलिया कराम को फराइज पर डिप्यूट किया, और जिन सिफतों से मुतसिफ किया है औलिया कराम को अल्लाह ने बार बार अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में अंबिया और औलिया का जिक्र साथ साथ किया है, और उन इल्म को कि इंसान के दिलों को कैसे मोड़ा जा सकता है, ये इल्म औलिया कराम को अल्लाह ने अता किया है। और उसी की बदौलत अक्सर जब कभी औलिया कराम ने किसी मैदान का इंतखाब किया अपनी मर्जी से या आलम मामला में आका की मर्जी से या रूहानी तौर पर अल्लाह की मर्जी से किसी जगह का इंतखाब किया, तो पहले उस जगह के लोगों से मोहब्बत हासिल की और अपनी मोहब्बतें उनके साथ दी, फिर उसके बाद किसी भी दीन, किसी भी शरीयत, किसी भी इबादत का हुक्म उसके बाद नाफिज किया है। पहले उनके साथ मोहब्बतें बरती हैं, पहले उनके दुख और दर्द को समझा है कि इनका दुख क्या है। जब इनका दुख बांटा जाए, इनका दिमाग और दिल इस लायक हो जाए कि ये हमारी बात को सुन सकें, जो 10 रोज के फाके से हो उससे हम ये बताएं कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो शायद वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन वही 10 रोज के फाके का इंसान जब हम उसे पहले खाना खिलाएं और उसका पेट भरें और फिर उससे कहें कि ये रिस्क अल्लाह का है और अल्लाह ही सबका राज़िक है और उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इसके बदले में सिर्फ 5 वक्त की नमाज अगर बंदा अदा कर दे तो ये काफ़ी होगी, तो मेरा ख्याल है बात उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं कोई आलिमाना गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि मैं किसी मदरसे से फारिग आलिम नहीं हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी से अल्लाह की मेहरबानी से इस दुनिया में जो कुछ सीखा है मुशाहिदे पर वो गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात आमन्ना सद्दक़ना हो, लेकिन लगता ऐसा ही है कि हमें पहले मोहब्बतों का पैगाम आम करना चाहिए, फिर दीन और शरीयत की बात करनी चाहिए। और इसी को मेरे आका ने, यही मकसूद था आपका और यही मकसूद है तमाम औलिया कराम का कि इन्होंने इसीलिए उन जगहों का इंतखाब किया है जो जंगल नुमा जगहें थीं, कि जहाँ ना अच्छे लोग थे ना जहाँ अच्छी आबादियाँ थीं, हमेशा मस्कन वहीं बनाया और उन लोगों के दुख दर्द को देखा और उनके साथ शरीक हुए। कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम यूं हो जाओ, बल्कि वो खुद करते रहे और उनके दुख दर्द को बांटते रहे। तो देख देख कर लोगों ने समझा कि यार ये खुद भी परेशान है, लेकिन मेरी परेशानी में मेरे साथ आ जाता है, मेरी परेशानी हल कर देता है और फिर भी अपने मामले पर कायम है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये हिम्मत और ये इस्तिकामत इसी बदौलत है कि ये जिस दीन पर कायम है ये उसी की ताकत है कि परेशान होने के बाद ये मेरी परेशानी बांटने आ जाता है, अपनी परेशानी की परवाह नहीं करता और अपने रास्ते पर कायम है। तो अगर हम इस तरीक़ों को अपनाएं, और तमाम हमारे अकाबरीन ने बिलखुसूस औलिया चिश्त ने, हज़रत ख्वाजा मोइनुल हक़ मुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार बादशाह हिंदुस्तान ने जब यहाँ कदम रखा तो कभी किसी के ऊपर किसी तरीके की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना अपना दीन ना अपना मसलक कुछ नहीं लादा, ना किसी से कुछ मांगा। आप तशरीफ़ लाए, यहाँ रुके, लोगों ने आजिज़ किया, परेशान किया, आपने उन्हें बर्दाश्त किया। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया था, तो ऐन मुताबिक रसूल करीम सही इत्तबा जो है वो हमारे औलिया कराम ने ही की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल इत्तबा, या यूं कह लें कि जो कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को अल्लाह ने अता किया था उससे बस एक दर्जा कम जो नबूवत नहीं थी, बाकी तमाम सिफात औलिया को अल्लाह ने अता की हैं। वो ताकतें, वो इस्तिकामत, वो तमाम सिफात जो अपने अंबिया कराम को अल्लाह ने दी, अन करीब वही सिर्फ नबूवत नहीं दी, लेकिन वो काम उनके जिम्मे दिया कि जो हमारे अंबिया काम करते थे वही काम अब तुम करोगे। अब गलत फहमी से हमने ये समझ लिया कि शायद ये काम इज़हार अली का है, तो हम अपने जैसा करने लगते हैं और उससे बदनज़मी पैदा होती है। लेकिन जब ये काम वो लोग करें कि जिन्हें अल्लाह ने इस लायक बनाया है, अल्लाह फरमाता है ये कि उसने एक किस्म की ख्वाहिश जाहिर की कि हम चाहते हैं कि तुम में कुछ लोग ऐसे हों, एक गिरोह ऐसा हो जो इल्म रखता हो और वो लोगों को अच्छे काम की तरफ बुलाए और बुरे काम से रोके, लेकिन शर्त है कि वो अपने अंदर कुछ इल्म रखता हो। अब वो इल्म अल्लाह के फजल से हो या आपकी अपनी सही से।
کیونکہ جب بندہ اپنی صحیح سے اپنی کوشش سے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اتنا سخی ہے کہ اسے محروم نہیں رکھتا. آپ صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو بھی اللہ علم دے دیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس نے پہلے سے ہی علم عطا کیا ہوا ہے، وہ یہاں صحیح اور کوشش سے علم حاصل نہیں کرتے. انہی میں سے ہمارے جد حضرت شاہ سید عبدالرحمن چشتی عباسی العلوی جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ علم سیمیا، علم ریمیا، علم کیمیا وغیرہ وغیرہ یہ سب مجھ پر وات ہے، لیکن میں اس کے باوجود مستقل مشقت اور ریاضت میں لگا تھا کہ اللہ کی طرف سے فتح باب کھلے. اس کا مطلب وہ تمام چیزیں آپ کو پہلے سے حاصل تھیں. میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جن کا انتخاب کر لیتا ہے انہیں ان تمام صفت سے متصف کر دیتا ہے جو انسانیت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ضروری ہے. اللہ انہیں یہ دے کے بھیجتا ہے، لیکن اگر ہم انہیں دیکھ کر کوشش کریں تو ہرگز ہرگز اللہ مجھے محروم نہیں رکھے گا، ہمیں بھی عطا کرے گا. اتنا نہیں کرے گا تو کم کرے گا، ہم جس لائق ہیں اس لائق کرے گا. اس لیے کہ کسی شیشے کے برتن میں جو سامان رکھنا چاہیے وہی اس میں رکھا جائے گا. اب ہم شیشے کے برتن میں اگر وہ سامان رکھ دیں جو لوہے کے برتن میں رکھا جاتا ہے تو کیا حشر ہوگا شیشے کا. تو اللہ نے یہ سب کچھ دیکھ بھال کر رکھا ہے، جس کو جو کچھ دیا ہے جیسا اس نے بنایا تھا ویسا اس کے اندر رکھا ہے. اور اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا میرے برتن میں سما پائے، اور اگر اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے آج کی دنیا میں سامنے ہیں، جن کی بدولت پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں اسلام کے لوگ مخالف ہیں. ہرگز نہیں، آج کے مسلمان کے لوگ مخالف ہیں. اسلام کے مخالف کبھی کوئی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. ہاں چند مسلمانوں کے مخالف لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی طرح برت لیا ہے، جس طرح سمجھا اس طرح برت رہے ہیں. اگر ہم اس طرح برت لیں جیسے میرے آقا نے سمجھایا ہے، جیسے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اگر ہم اس طرح کا اسلام برت لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی اسلام مخالف نہیں ہوگا. میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی بحث ہے. بہرحال ہمارے تمام معزز شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. جو کچھ میں نظر میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، کہہ نہیں پا رہا ہوں، یہ لوگ ابھی 2 مصروں میں وہ بات پوری کر دیں گے. اس کا ملکہ ان لوگوں کو حاصل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ زیادہ حائل نہ ہوں، اور ناظم کو میں مائک واپس کروں. اللہ مہربانی کرے ہم پر، آپ پر اور سب پر. وآخر دعوانا. حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے حضرت شاہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب اپنی قیمتی باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے، اور اولیاء کرام، انبیاء کرام سے ہوتا ہوا جو مسلک، جو مذہب، محبت کا جو طریقہ اولیاء کرام تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا ایک سلسلہ جو حضرت شاہ عبدالرحمن تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا جو ایک سلسلہ جناب صوفی سید اظہار علی تک پہنچا. محبت کا وہی پیغام ابھی آپ ان کی زبان مبارک سے سن رہے تھے کہ یہ دنیا بڑی خوبصورت اور خوشگوار ہو جائے گی اگر ہم سب اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں. محبت کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو جائے گا، نفرتوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، محبتوں کے چراغ روشن ہو جائیں گے. یہی گفتگو تھی جو چند الفاظ میں ہمارے صوفی سید اظہار علی صاحب نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا. اس متبرک گفتگو کے بعد جیسا کہ